اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امت مسلمہ کو مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی الجھنوں اور اس ملک کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھنے والوں کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال وقف ایکٹ ہے، جسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظوری کے بعد نافذ کیا گیا، لاگو کر دیا گیا اور نیشنل گزٹ کے اندر اس کی اشاعت عمل میں آ چکی ہے۔ مطلب یہ کہ اب وہ ایک پروپوزل اور ایک تجویز نہیں رہی، بلکہ ایک قانون بن چکا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن شروع کیا جا چکا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی کتاب ابو داؤد میں روایت آئی ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ ایک وقت مسلمانوں پر وہ آئے گا کہ دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ بھوک کی حالت میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور کھانا اس کے سامنے آتا ہے، غذا اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ سارے آداب کو، سارے ایٹیکیٹس کو بالائے طاق رکھ کر، سائیڈ میں رکھ کر کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا، فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت جب کہ لوگ مسلمانوں پر بھوکے لوگوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، تو اس وقت کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد بہت کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، کثیر، ایک بڑی تعداد میں ہوگے۔ اور کتنی تعداد ہے اس وقت؟ 8 بلین آبادی ہے اس وقت دنیا کی، 800 کروڑ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں 180 سے لے کر 190 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تعداد امت مسلمہ کی انڈونیشیا میں رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جملہ 180 سے 190 کروڑ کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، بل انتم یومئذ کثیر، کہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہوگی۔ تو اس موقع پر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمارا حال ایسا کیوں ہوگا؟ سمندر کے جھاگ کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا سیلاب کے پانی کے اوپر جو کچرا تیرتا رہتا ہے یا کف آ جاتا ہے میل کی وجہ سے، اس کی مثال پیش کی گئی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ بے وزنی، یہ بے وقاتی، یہ ویٹ لیس قسم کی حالت ہماری کیوں ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن پیدا ہو جائے گا تمہارے دلوں کے اندر۔ پھر پوچھنے والے نے آگے اور ایک سوال کیا، فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وکراہیت الموت، موت کا خوف، موت کا ڈر، موت سے بچنے اور موت سے فرار ہونے کی کوشش۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں، ان کے اندر یہ تصور پیدا کرتی ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں کا اسٹینڈرڈ آف لائف، یہاں کی لیونگ، یہاں کی لگژری، یہاں کے مزے، یہاں کے کھانے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ،
سب سے زیادہ بیوٹیفائی کیا گیا اس دنیا میں انسانوں کے لیے شہوات نفس، جسے لسٹ کہتے ہیں، شہوت یا ہوس کہتے ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، شہوات نفس کو انسان کے لیے اس دنیا میں بڑا محبوب بنا دیا گیا، اپنی خواہشیں پوری کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بنینا، اولاد کی فکر، اپنے بچوں کا فیوچر بن جائے، اور یہ کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، ان کے لیے اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی یا ایسا زبردست قسم کا انتظام کر دیا جائے کہ ہمارے بچے کسی کے آگے محتاج نہ ہوں۔ یہ جذبہ تو بظاہر اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ کمپٹیشن کہ آئندہ کی 2 نسلوں کی فکر، 3 نسلوں کی فکر، اتنی زیادہ ہوس کہ انسان اسی کے پیچھے بھاگتا رہ جائے۔ والخناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ایک لسٹ پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تیار رہنے والی سواریاں اور گھوڑے اور عالی شان قسم کے مکانات اور کھیتیاں اور باغات، یہ ساری چیزوں کو تمہارے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو حسن ہے، جو بیوٹی ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ خود ہم نے رکھی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس کو بیوٹیفائی کیا انسانوں کے لیے، تاکہ انسان کا اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے کہ وہ کن چیزوں کو اپنا پریفرنس بناتا ہے، پریفرنشیل آرڈر میں کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں، انسان کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے وقت کا بڑا حصہ اس تبصرے پر کرتے ہیں، وقت کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اور یہ کہ گلف کے مسلمان ایسا کر رہے ہیں، عرب حکمرانوں کے اوپر بے حسی طاری ہے، 50-60 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کسی قسم کی حمیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اور ترکی کے صدر نے اس طرح کا یہ کام کیا ہے، اور ایران نے اس طرح کی بزدلی کا ثبوت دیا ہے، اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا۔ ایک بڑا وقت ان کا عالم اسلام کے حالات پر تبصرہ کرنے میں، مسلمانوں کی کمزوریوں کو گنانے میں، ان کے ویکنس کو بیان کرنے میں گزر جاتا ہے۔ شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکوے ظلمت شب یعنی رات کے اندھیرے کا تذکرہ، بار بار اسی کا ذکر کہ جو ڈارکنیس ہے، جو اندھیرا ہے، جو تاریکی ہے، جو دور دور تک مایوسی نظر آتی ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، یہ تذکرہ بار بار کرنا کہ حالات اس ملک کے بہت خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارے خلاف ایسی اور ایسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت دینی جماعتیں کہ آخر کیا کر رہی ہیں، آخر مسلم لیڈرشپ کو کیا ہو گیا ہے، آخر پرسنل لا بورڈ کو کیا ہو گیا ہے، آخر جماعت اسلامی کو کیا ہو گیا ہے، آخر جمعیت العلماء کو کیا ہو گیا ہے، یہ سارے تبصروں کے اندر پوری توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، ایک شمع جلانے کا کام تو میں کر سکتا تھا، اس اندھیرے سے لڑنے کے لیے کچھ تو روشنی کا انتظام میں خود کر سکتا تھا، لیکن میرا کنٹریبیوشن صرف اتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں امت کے حالات پر کوڑتا ہوں، کوستا ہوں، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کو کچھ دیر استعمال کرتا ہوں، کچھ چیزوں کو فارورڈ کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ تو اپنے حصے کی شمع جلانے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس طرح دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا اور اجتماعی نفسیات کا جو کلیکٹیو سائیکالوجی ہے، اس کا مطالعہ اگر ہم کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اوپر، کسی ملت کے اوپر ناکامی آتے ہیں اور قومی سطح کے صدمے آتے ہیں، پے در پہ انہیں ایسی خبریں سننا پڑتا ہے جو ان کے لیے امید افزا نہیں ہیں، جو ان کے لیے پازیٹیو نہیں ہیں، تو اس وقت ان کے اندر کچھ قسم کی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہیں، خاص قسم کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور برے کے معیارات بدل جاتے ہیں، جو ناخوب تھا وہ اچانک خوب ہو جاتا ہے، جن لوگوں نے اصولوں کے لیے لمبی لڑائیاں لڑی تھیں وہ خود اصولوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
طاقت کے طے کردہ پیمانوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں، خود سپردگی اختیار کرتے ہیں، ارتداد کا طوفان آتا ہے، شدید مایوسی، منفی قسم کی سوچ اور نگیٹو قسم کا اپروچ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہیں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں۔ تو مسلسل ایسے خبریں اس ملک میں ہم کو سننے مل رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں امت کی ایک بڑی تعداد کے اندر مایوسی اور افسردگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بعض موقع پر بعض قوموں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو سائیکالوجی کا ایک دوسرا رخ ہے، جسے ریسیلنس کہتے ہیں، اردو میں اسے ارتجاعیت کہتے ہیں۔ یہ کہ اگر آپ کو دبایا جائے کسی اسپرنگ کی طرح تو آپ اور زیادہ قوت سے اچھلتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی قوم کو دبانے کی، اسے ختم کرنے کی، اسے کچلنے کی، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو وہ قوم ریزسٹ کرتی ہے اور وہ پوری قوت سے اسپرنگ کی طرح باؤنس بیک کرتی ہے، اچھلتی ہے اور اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے ریسیلنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جذباتی دھچکے قوموں کو چونکا کر بیدار کرتے ہیں، جس میں وہ نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، فکری توانائی اور نئی زندگی ان کے اندر آتی ہے، اور ہر ناکامی ان کے لیے ایک اپارچونٹی بن جاتی ہے۔ ہر ناکامی ان کو مایوس نہیں کرتی، ہر ناکامی ان کے لیے ایک اپارچونٹی بن جاتی ہے، اور وہ اپنی امت کی تعمیر نو کے لیے، ریکنسٹرکشن آف ملت کے لیے وہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خیر امت ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے لیے یہی ٹرم دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تم کو خیر امت بنایا ہے، پورے انسانوں میں سب سے بہترین قسم کا گروہ بنایا ہے، خیر الناس من ینفع الناس بنایا ہے، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کیفیت ان کے اندر، یہ شعور ان کے اندر بیدار کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اگر دریا سمندر ساکن ہو جائے، اس کے اندر موجیں نہ آئیں، گویا وہ ڈیڈ ہو جائے، مردہ ہو جائے، تو اس کے اندر کی جتنی سیپیاں ہیں وہ سب شیلز، وہ سیپیاں خالی کی خالی رہ جاتی ہیں۔ ان سیپیوں کے اندر پانی جائے اور پھر وہ موتی بنے، وہ پرل بنے، دنیا کے لیے ایک اثاثہ اور قیمتی اور ایسٹ بنے، تو اس کے لیے چاہیے کہ تلا تم ہائے دریائی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ تو یہ اس قسم کے حالات امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، امت کے اندر خیر امت ہونے کا شعور پیدا کیا جائے۔ دوسرا کام یہ کیا جائے کہ ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کیا جائے، مایوسی سے اس امت کو، اس قوم کو نکالا جائے۔ ابتدا میں سورہ توبہ کی جو آیت پڑھی گئی اس میں یہی میسج دیا گیا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو پریشانی، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اچیومنٹ ہو یا فیلئر ہو، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کے پاس ایک کتاب میں سب لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی دھچکے لگائے جا رہے ہیں یہ امت کو بیدار کرنے اور چونکانے کے لیے ہے۔ امت اگر اس کے باوجود بھی بیدار ہونے تیار نہ ہو، انٹلیکچوئلز اپنے لیول سے نیچے آنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے کمفورٹ زون سے باہر آ کر قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نوجوان اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہ ہو، عورتیں اپنی نئی نسل کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر ہمارے توجہ، ہمارے طرز عمل کے اندر، ایٹیٹیوڈ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تب سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اور اپنے مقصد سے دور لے جائیں گی۔ تو یہ سارے واقعات اس وقت آتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بیدار کیا جائے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جذباتیت سے گریز کریں۔ اس قسم کی ایسی جو لوگ شدت جذبات میں آتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے ان حالات میں، اور دوسرا ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے مقصد میں حصول کے بجائے، قریب ہونے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں۔ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ قسم کے ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو کر اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ تو
تو ہمارا ہر کام چھپا ہوا اور پرنٹڈ ہو، کوئی چھپی ہوئی اور سیکریٹ ایکٹیویٹی نہ ہو. ہم جو کام کریں وہ لیگل فریم میں رہ کر کریں، امن اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں. اور اس ڈیموکریٹک کنٹری نے ہمیں بہت سی گنجائشیں دی ہیں، ان تمام کا ہم بھرپور استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کی راہیں تلاش کریں. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اندر مسلکی اختلافات، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جماعتیں الگ بنا لی گئی ہیں، مسجدیں الگ کر لی گئی ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجدیں تعمیر کر لی گئی ہیں. ان تمام اختلافات کے باوجود ہم اتحاد کی راہیں تلاش کریں. ایک جلسے میں اسٹیج پر سے تقریریں ہو رہی تھی، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی اتحاد کے اوپر، ملت کی، مسلمانوں کی یونٹی کے اوپر. تو ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے دل آپس میں مل جائیں تو پبلک 1 منٹ کے اندر متحد ہونے کے لیے تیار ہے. تو ہم عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء متحد ہو جائیں، پلیٹ فارم پر آئیں، قائدین متحد ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ملت کے نوجوانوں کو بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنی مسجدیں الگ کرنے کا، بحث مباحثے کرنے کا ماحول ختم کریں اور اختلاف کے باوجود اتحاد کی کوشش ہو. اس کے ساتھ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس ملک کی اکثریت سے کمیونیکیشن اور گفتگو کا آغاز کریں. کل ہی میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھا کہ ایک براہمن نے، یعنی جو ہندو لوگوں کے اندر جو اعلیٰ ذات کہلاتی ہیں، ایک براہمن نوجوان نے، شاید نشے کی حالت میں وہ تھا، اس نے ایک جانور کے ساتھ غلط حرکت کی اس نے، اور اس کا پوسٹ ڈالا گیا. تو اس کے کامنٹس میں فیس بک پر بے شمار مسلمانوں نے اتنی غلط باتیں لکھی ہیں کہ اس کے جواب میں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہیں. ہم پازیٹیو اپروچ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو حرکت ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایک سوبرنس کے خلاف ہے؟ اس کے بجائے ہم ان کے مذہب پر، ان کی ذاتیات پر حملہ کرنے لگتے ہیں، اور وہ اس کے ریاکشن میں قرآن اور حدیث پر اور اللہ اور رسول کے بارے میں غلط باتیں کہنے لگتے ہیں. لہٰذا اس بات کی کوشش ہمیں کرنا ہوگا کہ غیر ضروری ریاکشن کو ہم پروموٹ نہ کریں، بلکہ پازیٹیو گفتگو ہو. اس کے لیے ایکس پر، یعنی ٹویٹر پر اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اس کے کامنٹس پر، اس کے پریزنٹیشن پر بہترین انداز سے ہم گفتگو کر کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اس لیے کہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات بیان کی گئی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم برائی کو اگر بھلائی سے دفع کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم دیکھو گے کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ جگری دوست بن گیا. ابھی ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ پاورفل آواز ایسے جرنلسٹ اٹھا رہے ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہیں. بعض ایسے لوگ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں امت مسلمہ کے حق میں کہ جن سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ لوگ آگے آئیں گے اور امت کے مفاد میں بات کریں گے. تو اب آئندہ بھی ایسے لوگوں کو سوسائٹی سے، ملک سے، سماج سے ڈھونڈ کر نکالا جائے جو انصاف پسند ہوں اور ان کو آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا جائے.